تسی اس قوم کے اوپر ظلم کیتا کہ جناب وہ اپنے گلے وچ پلے کارڈ کھڑے پا کے کھڑا کرے کہ دھیاں برائے فروختن. تسی اس قوم تے ظلم کیتا کہ جڑی بیٹی جناب اچھی آواز نہ قرآن نہیں پڑھ سکتی, جڑی بیٹی نو پردہ ہو کے گھروں باہر نکلن دی اجازت ہے, تسی اس نو آٹے دیاں لڑاں وچ لا کے کھڑے ہو کے ظلم کیتا. آؤ اج بار جواب جو محمد عربی کا دین تواڈے دروازے تے کھڑیا. لیکن قوم کو گلا کہنے جناب وہ ایبسلوٹلی نوٹ کہتا ہے. وہ جناب دوسرے وہ جناب جو کہتے تھے ہم ووٹ کو عزت دیں گے, ووٹ کو کیا خاک عزت دی, تم تو جناب کوٹ لکھپت کی کوٹھڑی کو بھی 2 دن عزت نہیں دے سکے. آئیں جی جڑے اتھو نسن جا لندن بناوا لیاں کہنے ووٹ کو عزت دو فلاں کرو گے. میں کہا بھرا وزیر اعظم بنوا لیا, جناب بھتیجا وزیر اعلیٰ بنوا لیا, اس تو بعد ووٹ دی عزت دو. آج جدو گل کرنے دی آئی پٹھان دے نال جناب خان دے نال اپنی باری آئی سکے ہون دی تا سارا لینن تحریک لبیک دے پیچھے لگ دیں. اسٹیبلشمنٹ رو باری آئی وہ بھی تحریک لبیک دے پیچھے, جناب بیوروکریسی دی باری آئی وہ بھی تحریک لبیک دے پیچھے. کیا ہوا جناب کہنے جی پٹرول بم مارتے ہیں, ان سے اچھے تو تحریک لبیک والے محب وطن تھے. میں کہا بچو ہجے کے تھے, ہجے کا تانوں راتی ستے بھی تحریک والے یاد آن گے. اور جناب اجے اس کو ہویا کچھ نہیں نہ, اجے تھانے بھی نہیں لے کے گئے, اجے تک کوثر اور بنی گالا تھانے تک بھی نہیں پہنچا. کہنے ملک میں خانہ جنگی لگ جائے گی اور ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. میں کہا 40,000 بندے پاکستان کی جیلوں میں بھر کے قیادت تو لے کے کارکن تک, امیر تو لے کے غریب تک سارے کارکن بند کر کے کیا انہوں نے کہا جناب کی پروگرام میں رات کے اندھیرے میں بھی امریکن امبیسیڈر, رشین امبیسیڈر, چائنیز امبیسیڈر فلاں جناب سارے آئے. انہوں نے کہا جناب اتنی بڑی سپریٹ پاور ہے, ساڑھے نہ رل جاؤ اسی تو آڑی آواز نہیں اٹھاویں گے, ہیومن رائٹس کی آواز اٹھائے گی, بین الاقوامی میڈیا بھی تو ہمیں دکھائے گا, آ جاؤ ساڑھے نہ رل جاؤ اسی جناب اس ملک کے اندر تو ہمیں پاور بڑھاویں گے. اسی کیا جھلیا تسی کیوں آئے ہو, انہوں نے کہا جناب پاکستان کے اندر جناب تو ہمیں ہوتے لے کے آویں گے, تسی ساڑھے نہ رل جاؤ. ساڑھے بابا جی آکھا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحہ چھوڑ کر. ابھی تو تمہارے لیڈر کو ہوا ہی کچھ نہیں, ہمارے بابا جی نے ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی 6 مہینے جیل کاٹی اور پوچھنے گئے کہ جناب بتائیں کیا ہوگا. کہا نہیں یہ وطن ہمارے بڑوں نے بنایا ہے, اس وطن کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. ابھی تو تمہارے لیڈر کو ہوا ہی کچھ نہیں, کہتے ملک میں خانہ جنگی ہو گئے. میں کہا ملک کی خانہ جنگی تا ہوگی تو سارے لبیک والے مر جان گے. ساڑھے جینے اس وطن نال کوئی پہلی اکھ نہیں دیکھ سکتا. ہاں وہ اندر دا دشمن ہوئے یا باہر دا ہوئے, اور اندر دا دشمن ہوئے یا باہر دا ہوئے. میں کہا جے اے سارے جڑے گنہ لے کے کھلوتے ہیں نا, اے بھی وک گیا تھا ساڑھا نعرہ بھی کافی ہے کفر واسطے. ہاں اے بھی وک گیا نا جنہاں تاریخ اپنی بڑی گندی کر لئی ہوئی, انہاں تو کوئی فیصلہ درستی نہیں نا. 75 سال دی تاریخ ہے, اے ہمیشہ ادھر کھڑے ہوئے. اے جناب بوٹاڑے سیدھی گل کریے نا, بوٹاڑے اینا جڑا بدماشی پاکستان چ بڑھائی, پہلے این کچھڑ چاہ کے رکھیا اور داڑھی نہ لمک گیا ہو. ہیں جی پہلے کچھڑ چاہ کے انہوں رکھیا نہیں جی مثبت رپورٹنگ کرے, جناب اس کو ہم لے کر آئے ہیں, یہ جناب وہ کرے گا. میں نے کہا نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے ہیں جی, نہ ہم یوں فریاد کرتے ہیں جی, نہ یوں راز کھلتے سربستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اور جلے ہو تسی کسے غلط فہمی دا شکار ہو. کدی جناب امریکی غلامہ نے اور کدی یہودیاں دے پروردہ نے بھی کدی جناب قومہ چلائیاں, اور جناب اینا دے واسطی گالی نہیں. اے جناب میں اپنے موضوع تو بالکل ہٹ گیا اس واسطے کہ میں آیا تھا بڑا جناب دوسرے پروگرام نال سی, لیکن تساں الیکشن دا ماحول بنا دیتا تو میں پھر اپنی پروگرام گفتگو دا بدل دیتا, ورنہ میں تو انہوں حضور دی محبت دی چند گلہ کرنا آیا سا. لیکن میں سنیا بھئی الیکشن دا جناب سلسلہ سارا, اور الیکشن ایک کہنے جناب الیکشن لڑنا, میں کہا بندے دے پتر بن جاؤ, ساڑھا حق نہ چھنو, ورنہ لڑاں گے پہلے الیکشن بعد چوئے گا.
اور تسی کسی غلط فہمی دا شکار ہو. اسی کہنے ہیں چلو یار آرام نال کوئی نہیں خیر ہے ساڈا وطن ہے ساڈی گل ہے ساڈا جناب ادارے ہیں ساڈا ملک ہے اسی چلیے اپنا حق سانو مل جائے گا. جے حق نہ دیتا تو حق کھو کے لواں گے اور پورا لواں گے رتی گھٹ نہ ماسا بالکل پورا حق لواں گے. ہاں بندے دے پتر بن جاؤ سارے نو کہنے ہو تو لے کے تھلے تک بندے دے پتر بن جاؤ. ساڑھے عقل ساڑھے نظر نہیں پانی سانو آزما چکے ہو. اسا کڑیاں بھی ویکھ لیاں جیلاں بھی ویکھ لیاں ڈر انہاں نوں لگے جڑے نچن والیاں دے بالن سانو تا ڈر کوئی نہیں لگدا. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے جیلہ شیلہ دار رسن اے جناب اے ساری چیزاں ویکھیاں بالیاں ساڑیاں تے اسی ویکھ کے آیا تے ہر شے نوں کھڑکا کے آیا کہ تو لبیک دے نعرے دا باہر چاندی تے اساں ویکھیا کوئی شے نہیں چاندی. ہاں وزیر آباد پل تک تا اساں ویکھیا کوئی شے لبیک دے نعرے دا باہر نہیں چاندی اور انشاءاللہ کو بھی نہیں چاہے گی. اور یہ دوسرے جناب جڑے باہروں لیا کے حکومتہ کر رہے ہیں کہتے ہیں کپڑے بیچ کے قوم نو روٹی دیاں گا. میں کہا تو کپڑے بیچ کے قوم نو روٹی کی دینی سی تو اگلے بھی لوا لین کی نہیں لوا لین. کہتے ہیں جناب مولویوں کے پاس فائنانس ٹیم نہیں ہے ان کے پاس معیشت چلانے کا طریقہ نہیں ہے. میں کہا پیو اپنے دے فارمولہ مننے جو اور کی کتاب ساتھ رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک لبیک. اے سویرے روزانہ فجر تو بعد نا جڑے تسی سارے معیشت دان رکھیں اے ساڑھے کو پڑھن واسطے بھیجا کرو اسی انہوں نے دسیے معیشت چلانی کے میں کہنے پیٹرول سستا مہنگا پیٹرول سستا کرنا تے آسانی کر دیو غریب واسطے سستا کر دیو امیر واسطے مزید مہنگا کر دیو سارے غریب ہو جان گے. میں کہتا ہے اصول ہے نا جس چیز نو جناب تسی کرنا ہو غریب واسطے سستی کرو امیر بھی لینے چلاک کے لے گا. جناب وہ ہو گیا ہے جناب 50-100 روپے تے کہنے سبسڈی تیار کر رہے ہیں تسی کرو یا نہ کرو پیٹرول تواڈے پیو نو بھی سستا کرنا پینا رمضان تو بعد. اسی روزے رکھ لئیے تراویاں پڑھ لئیے تے تسی بھی تیاری بن کے رکھنا بالکل تیاری بن کے رکھنا. جے تسا نہیں کرنا تو پھر اسی کراواں گے. اسی کیا ہویا پہلے تسا سستا کیتا پھر تسی بدماشی تے آگے ہو انشاءاللہ اسی تیار ہاں. تے رہی ساڑھیاں گلاں پیچھے نہ لکو ساڑھا عمران نہ مقابلہ کیے یار ساڑھے لوگ بھی کہتے ہیں جناب ساڑھا اسنا مقابلہ کی گئے وہ تا لیڈر ہو کے جیل جاننو تیار نہیں تے ساڑھے بچے بھی کہتے ہیں سنا چلو سپاہیہ کدھر جانا ہی اب میں حضور دے نام واسطے جان دین واسطے آیا ہوں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. سارے صحافی اور جناب لکوہ زدہ صحافی او گنگے صحافی جنہاں دا لبیک نہ لیندے منہ سڑدا سی آج وہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں جناب لبیک والوں پہ ظلم کیا. میں نے کہا اب نام لینے کا کیا فائدہ جب وہ اقتدار میں تھا تب نام لینا تھا. ظلم تو ہم سہ چکے ہیں جی لیکن میرے رب کو گوارا نہیں ہے. یہ تو اللہم سے مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. اے حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنعیم ہوتے اے ترانے جناب پڑھے سی شہادت اور جدو آپ نے شہادت واسطے لے کے جا رہا نا جناب تختدار ہوتے لٹکان واسطے تو نے کہا خبیب بن عدی تیری کوئی آخری خواہش. آپ نے فرمایا یار میرے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو آخری خواہش. انہوں نے کہا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو. آپ نے جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے جلدی چلے. انہوں نے کہا خبیب بن عدی اتنی جلدی نماز پڑھ کے جناب تختدار دی طرف چل پہ ہاں. حضرت خبیب بن عدی نے کہا یار میری زندگی دے آخری 2 نفل سن میں سوچیا کہ رب نال لمبیاں گلاں کراں لمبے نفل پڑھا لیکن میں جلدی اس واسطے پڑھن کہ حضور دے دشمن سامنے کھڑے کدھر اے ذہن وچ خیال نہ رکھن کہ حضور دا غلام موت تے ڈر تو لمبیاں نمازاں پڑھ رہا.
اور جھلے آسی انہوں نے وارثان جڑے جناب نمازہ بھی موت کے ڈر تو لمیاں نہیں کر دے تسی کسی غلط فہمی دا شکار ہو پھر حضرت خبیب بن عدی نے اتنے کھڑے ہو کے کیا سی کہ اللہم احسن مددا یا اللہ انہاں سارے نو گن لے ایک ایک کر کے گن لے وقتلہم بددا انہاں نو جناب چھڑنا نہیں کلیاں کلیاں کر کے ماری لا تبکی منہم عدد انہاں جو کسی نے بھی ایک نہ چھڑی اے ساڑھے جناب قائد نے پھر مال روڈ اتر کیا کہ اللہم احسن مددا یا اللہ انہاں سارے نو بھی گن لے ہاں جی بہت جناب ادارے کا بڑا سربراہ ہونے جناب دوڑ جو سریے نہیں نکلدا آج جناب زنانیاں بھی انہوں نے خلاف گلہ کر دیا پھر دیا آج جناب اپنے بھی جناب پرائے بھی میں کہا ہے جھلیا ایک غلط نہیں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد ہاں جی حضور دا در چھڑ کے جاگے اور پھر جناب اے ساڑھے دوست کہہ رہے سن اور پیچھے ساتھی آئے سن اور جناب کدی ان ٹکٹ دی خاطر کاف دے بوئے تھے کدی جناب نون دے بوئے تھے کدی جناب عمران دے بوئے تھے کدی جناب میں کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور انہوں نے یقین ہی کوئی نہیں چنگا ہویا ٹائم نہ ٹر گئے چنگا ہویا ٹائم نہ ٹر گئے بابا جی پڑھا کرتے سن کہ یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں اور جنہ کو ایک جناب گرفتاری ایک اور شیڈول دیکھ کے جنہ لکھ کے سٹام پیپر دے آئیں انہوں نے بڑھنا سی کوئی عمران نہ جا کے کھلو انہوں نے ساڑھے نہ کھلونے کا کوئی تعلق ہی نہیں جنہ ایک سٹام لکھ کے دے آئیں کہ جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں کہ ساڑھا تعلق تا انشاءاللہ مرن تو بعد بھی نہیں مکڑا اسی دا اس سے تعلق دے سارے جی رہے ہیں اور اس تعلق ساڑھا مرن تو بعد بھی نہیں مکڑا جدو فرشتہ پوچھنا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل دس انہوں دے بارے کی کہنا رہنا سا اسا تا کہنا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے انہوں دے بارے پوچھتے ہو اسی تا دنیا ہوتے بھی لبیک کہندے آیا تے ہون بھی لبیک ہی کہندے ہیں یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک معاشی پلان تین چٹکیاں نال درست ہو سکتا ہے چٹکیاں نال معاشی معیشت چلانا کوئی مسئلہ نہیں اصل مسئلہ ہے کہ چور بھی کبھی گھر چلا سکتے جس گھر نے لٹن آوے وہ گھر جس بے کے کرسی دے کبھے کہ آج تو بات اس گھر دا نظام میں چلاؤں گا ایک کبھے ممکن ہے بھائی ڈکیتی کرنا آوے تو اتھے بے جاوے آکے آج تو بات توڑے خرچے سارے میں مینج کرنا بھائی چوروں بھی کدے نظام چلائیں ڈکیتوں بھی کدے با نظام چلائیں اچھا میں نے ایسا سو کہ کرایہ دار نو کرایہ لے مکان چلائیں دی تکلیف زیادہ ہوندی یا مالک مکان نو تکلیف تا ہمیشہ مالک مکان نو ہوندی نہ ہوندی اٹھان دیا دیواراں دیا کنداں دیا تھلے فرش دیا تاراں دیا بیرنگ دیا ہر شاید جناب سینٹری دی ہر شاید دی تکلیف مالک مکان نو ہوندی کرایہ دار تا جناب اے گزارہ کی تا ہو گیا اگلے کرائے تھے اس واسطے مالک مکان اسیاں اس دا میں ثبوت دینا اللہ نہ نہیں ثبوت دینا اس واسطے کہ نہ ساڑھے علاج بارن نہ ساڑھے بینک اکاؤنٹ بارن نہ ساڑھے بچیاں کی تعلیم بارے نہ جناب اسی کدی ملک دے اندروں علاج دے بہانے بھی بار گئے ہیں بلکہ عمرے دے بہانے بھی جناب ملک چھڑ کے نہیں جانے اسی ہاں ساڑھے کو الحمدللہ ہیں صاحب حیثیت ہاں لیکن جناب عمرہ کرن بھی اسی ملک تو باہر نہیں جاندے کہ کدھر ایک دشمن ہے نہ سوچیں کہ ملک کو نس کے جا رہے ہیں اور میں کہا بچے اسی نسن آنے دی اولادہ نہیں اسی تا بدر چو نہیں نسے اسی احد چو نہیں نسے اسی خندق چو نہیں نسے اسی خیبر چو نہیں نسے اسی تا کربلا چو نہیں نسے اے نسن آنے کوئی ہورن کوئی اور نسران جڑی ہے نس جان موقع تو اسی نسران آلے نہیں ہیں اسی تا جناب ساڑھا جینا مرنا کے تھے اس واسطے اسی مالک مکانا اے ساڑھے بڑے نے بنایا جنہاں دے بڑے نے انگریزاں دے کتے نوائن گھوڑی پال مربے لین وہ پاکستان دے مالک نہیں ہیں جنہاں دے بڑے نے انگریز دیا پھانسیاں بھی جھولیاں اور انگریز دیا جیلہ بھی کٹیاں اور کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اس لیے کہ ہم نے بھی سارے ظلم سہ کر کہا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بار گاہ خاص کا گدا ہوں میں
ہاں اے حضور دی محبت نال ہی دلیری آ سکتی اور حضور دی محبت نال ہی وفا آ سکتی، ورنہ تو جناب دو شیل لگن تے کہنے ہم انقلاب کیسے لائیں گے، آگے سے شیل مارتے ہیں۔ میں کہا بچوں یہ تہاڈے واسطے گل نہیں ہے، تانوں اسی یہ کہندے سا کہ اسی حضور دے نام تے نکلے ہاں، تہاڈا بس اجے کسے نال پیا ہی نہیں اور پیا سی ساڈے نال، ہن جناب چھپتے نے ایک دوسرے دے پیچھے۔ ادھر والے کہندے جناب یہ اور ادھر والے انہاں نوں اگر میدان وچ حقائق تے گل کرن واسطے کدھرے گل کرنی پیندی تے جناب گل پھر لبیک والے دی، معیشت چلان واسطے مشورہ پھر عمل کرنا پیندا لبیک والے دے۔ میں کہا تسی انشاءاللہ میں قوم نال مخاطب پوری نال، جے قوم زور لا دے نا تے جڑے باقی نے انہاں دیاں فلیٹاں وی لندن نوں ہو جان گے انشاءاللہ۔ اے تے رولا ہی کوئی نہیں، اگر قوم حقیقی طور تے جناب سمجھ لوے کیا اسی اپنے وطن نال کھڑے ہونا، کہنا جی ہم کوئی غلام ہیں، میں کہا جناب تسی غلامی چ نہیں، تسی جناب غلامی تو تھلے بھی نوکر چاکری تو بھی تھلے چلے گئے ہو، غلامی تو بڑی دور دی گل ہے۔ اقبال کہنا سننا تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقین، تو تو بے یقین ہے، تینوں یہ یقین نہیں سی کہ جناب اگر میں حضور دی ناموس تے کھڑا ہو گیا، اگر میں ناموس رسالت تے پیرا دے دیتا، کہنے معیشت کیسے چلے گی، ہم سے فلاں ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آج بھی تو معیشت نہیں چل رہی، معیشت نے کیا کیا، آج بھی تو تم IMF کے دروازے پر ہی کھڑے ہو، اگر تم حضور کے لیے معیشت قربان کر دیتے ساری دنیا کی معیشتیں تمہارے پاؤں میں گر جاتی ہیں۔ ان کو پتہ لگ جاتا کہ یہ اپنے نبی کے بارے میں بڑے غیرت مند ہیں، اور یہ تم اعلان کر دیتے کہ جناب ہماری جانیں بھی، ہمارا اسلحہ بھی، ہمارا مال بھی، ہمارا وطن بھی، ہمارا ملک بھی، ہماری ملت بھی حضور کے نام پر قربان ہے۔ لیکن جب اپنی باری آئی ناموس رسالت کی باری میں تو جناب ایک کارکن نہیں باہر نکلا، جب جناب عمران کی عزت کی باری آئی ہے تو آج سارے شہر کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، آج جیلوں میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میں نے کہا بچوں یہ تو اپنے قسمت کی بات ہے نا، یہ تو ہماری قسمت کا ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے ہمارے ذمہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے پرچم کو بلند رکھنا لگایا ہے، اور تمہارے ذمہ اس جناب اس عمران خان کا لگایا ہے جو کشمیر فروش ہے، جو ہمشیر فروش ہے، اور جناب جس نے ناموس رسالت کے کارکنوں اور جناب نام لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں کے اوپر گولیاں برسائی ہیں، تم اس کے محافظ ہو، ہم ناموس رسالت کے محافظ ہیں، ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں۔ اور حضرت حسان نے کہا تھا جب جناب قریش والے آئے نا، جناب کافر سارے آئے بڑو کرو فر سے دبدبے سے، جب حضور کے مقابلے میں آئے اور جناب ان کے پاس بڑا سامان تھا کھانے پینے کا، اور ادھر گٹلیاں چوسی جا رہی تھی، کھجوریں بھی کھانے کی پوری نہیں تھی، تو حضرت حسان نے کہا تھا اس وقت بھی کھڑے ہو کر اے دنیا والوں تمہیں دنیا کا مال مبارک، تمہیں اپنے جناب جہاں مرتبہ عزت مبارک، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے۔ اور یہ یاد رکھنا جو ان کے نام پر کھڑا ہونا پھر بابا جی 10:30 کے گین کے اسلام کنڈ نہیں لگڑ دیتا۔ اچھا چند دن دی گل ہے نا، اے جناب 12 اپریل 2021 جناب لبیک والے پریشان سن، جناب گھراں چھاپے باہر چھاپے، جناب پکڑیا جا رہا اٹھایا جا رہا۔ میں ایک آپس کی گل کرنا جڑے میرا جناب جڑا تجزیہ ہے ساری گیم دے اندر جو بنایا جا رہا، یہ تو فرینڈلی میچ ہو رہا، یہ فرینڈلی میچ ہے، ادھر وہ پھڑن آنے ادھر وہ نکل جاندے، ادھر وہ پھڑن آنے یہ نکل جاندے۔ میں کہا جویں آئی سی سانو پھڑن، ایک دن جاؤ جناب بنی گالا، یہ مڑ کے کوئی جناب آ گیا واپس تو میں تو پکڑاں گا۔ اے تو جناب اگر ساڈے علامہ صاحب نے کیا کہ اگر تہاڈے واسطے گل نہیں نیت نال جاؤ تے جناب جو انداز سلوک تسی ساڈے نال کیتا 12 سالہ بچہ تو لے کے 80 سال سے بابے تک سارے نوں چک کے جیل پایا نے، اے بڑوئیے لگ گئے جناب، سویرے پکڑے جاندے شامی چھڑ دیتے جاندے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور جناب یہ ہو رہا ہے، ایک کارکن کو جناب 4 ڈنڈے لگ گئے ہیں، اس کی لاشیں دکھائی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا کمینوں ادھر جسموں میں ایک بالش جناب سوراخ تھے گولیوں اور بلٹ کے، تم نے نہیں دکھائے، لیکن میرا رب بڑا غیور ہے، میرا رب بڑا غیور ہے، اس نے ایک کو ننگا کرنا ہے۔ ابھی عدلیہ بھی ننگی ہونی ہے،
ابھی سارے ننگے ہونے ہیں جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس سے غداری کی ہے. ان کو بڑی پیار تھا عمران سے, اللہ نے اسی کے ذریعے ان کو ذلیل کروایا. اس کی جناب خاطر آ کر یہ چھوٹا سا طبقہ, یہ جناب چھوٹے سے بندے, اور جناب یہ وہ, میں کہا بندہ 150 سی فیض آباد توڑے کو خالی نہیں ہویا. اے جناب ادھر تو اسی کہیں جو ہزارہ ساڑھے کارکنان تے جناب پولیس زمان پارک بڑھ گئی. اسی بھی گلنا کرن جو کہ وہ ساڑھے تا ایک چھوٹے جا کارکن نہ بھی انہاں دا مقابلہ نہیں, بلہ نہیں مقابلہ. اس واسطے نہیں مقابلہ کہ جناب انہاں دا مقصد ہور, ساڑھا مشن ہور. اے جناب شیل کھان کسے اور مقصد واسطے, اسی دا شیل کھانے ہیں, گولی کھانے ہیں, ناموس رسالت دی پیریداری واسطے, ختم نبوت دی پیریداری. انہوں نے نال ساڑھا جوڑ کی. ادھر جناب دوسرا جڑا جندے پلیٹ لیس گھٹ ہو گئے, وہ اجے تک پورے نہیں ہو رہے, اجے تک پورے نہیں ہو رہا ہے. پورا ملک کھا گیا پلیٹ لیس تھلے ہی آنا جاتا ہے, اور برا بھی کھاتی جانا پورا ملک کہ پلیٹ لیس تھلے ہی آنا. اور جناب پوری کابینہ اس دار مبارو بلا کے لے آئے. جناب اسحاق ڈار معیشت درست کر دے گا. میں کہا اسحاق ڈار تا ابا بھی قبر چو اٹھا کے لے آؤ نا, معیشت درست نہیں ہو سکتی. معیشت درست انشاءاللہ انہوں حضور دے غلام ہی کرن کے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور اے بردارہ کول اتارن, این بردارہ کول اتارن, میں تا انہوں جانتا نہیں کیونکہ اصل تا تاریخ دلیران دیا پڑھیاں, کدی انگریز نوازاں دیا تاریخہ نہیں پڑھیاں, اور نہ سانو ذوق ہے کہ جناب ندی پڑھے کہ کین جناب کین ساڑھے نزدیک تے کچھ بھی نہیں ہیں. جے حضور دے غلام ہم پھر ساڑھے سر تا تاج ہیں, پھر تا جناب گلی دی نکر ہوتے بیٹھ کے جڑا موچی جتی کرتا نا, اس دی جتی بھی اسی اپنے سر چے بننے نو تیارا. جے حضور دا غلام ہے, جے آکے میں بڑا پہلوان ہاں, تے پھر اسی آ جائے نا 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 پہلوان تا مرحب بھی آیا سی خیبر اجباد کے. انہیں کیا ہوئے میں جان دیو میں مرحبا, میں خیبر دا گنڈا, میرے مقابلے 1000 پہلوان دے مقابلے میں کلا آنا. کہ ساڑھے بڑے نے نہیں سی کیسی شریف ہونے ہیں, ذرا بڑی مسکینہ. مولا کائنات نے فرمایا اللذی سمتنی امی حیدرہ, فرمایا تو مرحبے, میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا, جاڑیاں دا شیر. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. بھائی ایک منٹ اے بند رہن دو بھائی, تسے روٹی پانی نہیں ملتی حفظ آباد والے گھروں, پنڈی بٹیاں نہیں ملتی روٹی پانی. پھر لبیک دا نعرہ جے گونجیا نہیں, پتہ نہیں لگیا بھئی یہ تھے لبیک والے آئے بیٹھے ہیں. اللہ دے بندیو اس واسطے کہ ساڑھا اور مقصد ہی کوئی نہیں, اسی تے اپنے نعرے لوان واسطے نہیں آئے. ساڑھا مقصد یہ ہے کہ انہیں جانا, انہیں مانا. زور لا کے نعرہ لایا کرو تاکہ تو آٹے دشمنوں کو پتہ لگے بھی جاگتے بیٹھیں اور تیار بیٹھیں. اور حضرت سعد بن عبادہ نے کی نعرہ لایا سی جناب جدو فتح مکہ واسطے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نا, کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ ایک غلامہ دا کم ہے اظہار کر دینا, اگو مالکہ دا کم ہے جو کرن, ساڑھا کام ہے اظہار کر دینا. حضرت سعد بن عبادہ تے ہاتھ جھنڈا سی اس طرح کر کے آپ نے جدو دیکھا نا سامنے سارے وہ موجود ہیں جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صاحبزادی نے نقصان پہنچایا, اجو بھی موجود ہیں جنہیں حضرت حمزہ تے جناب ٹکڑے کیتے ہیں, اجو بھی موجود ہیں جنہیں حضور ہجرت کرن تے مجبور کیتا, اجو بھی موجود ہیں جنہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تے سجدے دی حالت تے اولیاں سٹیاں, آج سارے موجود ہیں. کہ انہاں نعرہ لاتا انہاں کہا الیوم یوم الملحمہ, الیوم تستحل الکعبہ, فرمایا آج تا لڑائی دا دن ہے, آج تا کعبے بھی بندے بڑھ کے رکھ دیں گے. جدو حضرت سعد بن عبادہ نے نعرہ لایا نا, کہ حضرت عباس نے دیکھا بھئی آج تک کام بہت گرم ہے, تو انہوں نے چھوٹی جی اہل مکہ نے چھوٹی جی جناب بچی نو چھوٹی جی بچی نو اشعار لکھ کے حضور دی سواری کے سامنے بھیجے. انہیں اشعار پڑھے, انہیں کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ نو روکو, سعد بن عبادہ نو روکو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی ہویا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ جس انداز نہ مکے جا رہا نا, آج وادی بدھا تو بھی پر مکے والے چلے جان گے, آج تا مکہ
خیال ہے اس طرح مسئلے جان کے جب پتیاں جناب ہاتھوں میں مسئلیاں جانیاں یا رسول اللہ لین ہے انہو یا رسول اللہ ضرور ضرور ساتھ بن عبادہ نو روکو تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پرفشان دیکھا تھے پھر فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ فرمایا آج تک جناب رحم دلی دا دن ہے آج تک کعبے کی عزت ہور بدھان دا دن ہے غلامہ دا کم ہے نعرہ ود کے لا دیں ود کے لا دیں تاکہ اگلے دا دھون نکل جاوے گا اور لاؤ لبیک دا نعرہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سبحان اللہ ساڑھا مقصد یہ ہے حضور دا نام پرچم بلند ہو جائے اسلام دا پرچم بلند ہو جائے کوئی مقصد نہیں ذاتی کوئی مقصد نہیں ہاں جی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے ہاں غازی علم الدین نو جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا نا مولا کائنات نو اور بابا جناب فضل الدین جڑا پہرے دار سی انہیں ساری کتاب لکھی ہو کہ میں اچانک جدو غازی صاحب دے جناب چکی جناب جھات ماری تے غازی صاحب چکی موجود ہی نہیں سن یعنی پترہ چل گیا پرانے زمانے جیلج پترہ چلدا سی پیاں والی جیلج پترہ چل گیا جناب ٹڑیاں بج گئیاں انہوں نے کہا غازی صاحب چکی کوئی نہیں تالا بھی باندھے دیوارہ بھی سلامت ہے چھت بھی سلامت ہے زمین بھی سلامت ہے غازی صاحب کدھر گئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غازی انہوں نے خود سنایا غازی صاحب نے پھر میں دسیا میں کہا غازی کدھر گیا سا غازی صاحب نے کہا میں اتنی سے تھوڑی دیر بعد دیکھا جب افسر آ گئے سارے دیکھے غازی صاحب اندر مسلح تے بیٹھے انہوں نے کہا جناب سارے چلے گئے انہوں نے کہا بابا دیر ہوئے میں خیال نہیں رہتا کہ جناب غازی علم الدین تے تھی بیٹھا بابا کہندا کہ جب سارے چلے گئے میں غازی صاحب نے کہا غازی صاحب کتنے گئے سو غازی صاحب نے کہا میں اتنے ہی سا انہوں نے کہا غازی صاحب اس نبی دا واسطہ جس نے نا دے تسی آئے ہو جیل دسو میں نے کتنے گئے سو اور غازی علم الدین نے کیا بھائی میں جب دنیا تو چلا جاؤں نا پھر لوگوں نے گل دسی انہوں نے کہا دسو غازی صاحب کدھر گئے سو غازی صاحب نے فرمایا انہیں مولا کائنات آئے سن جناب علی المرتضی حضور نے حکم دیتا سی انہوں نے جیل تو میں نے کٹ کے لے گیا حضور دے سامنے تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی اسی تینوں جیل تو کڑوا کے لے آئے اپنے سامنے اور تیری مرضی ہے کہ تو ہونے جا رہا ہے ساری زندگی بسر کر ایک طریقہ ہے کہ دوبارہ واپس جیل چاٹا نیا کہ میرے نام تے قربان ہو جا قیامت تک کوئی موزی سے تو میرے بارے گل کرن لگے گا نا تو سوچے گا اس امت دی امامہ نے علم الدین جیسے جوان بھی پیدا کی دیں غازی صاحب نے حضور دی بار جدو حضور نے فرمایا نا میرے نام تے جا کے قربان ہو جا غازی صاحب نے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مٹا ہوں تیرے نام پہ کیا غرض مجھے نشان سے ہمیں اپنے نشان سے نام و نشان نسب و حسب سے کوئی غرض نہیں ہمیں غرض ہے تو حضور کے دین سے ہے ہاں اور یار حضور دے دین دے مقابلے تا جا لاوے رب انہوں بچے کو مروا دینا اسی متھا لائی کھڑے ہو دین نال ایک منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں اساں کہنے سا ہے تل کل ایام نداولو ہا بین الناس فرماندہ اسی لوگوں کے درمیان دنوں پھیر دیاں تے دن تو پھر گئے لیکن ساڑھا سار آج بھی رب دے حضور سجدہ رہے دے یا اللہ تو اپنی حکمت انال اپنے آقا و مولا ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا دین تخت تے لیا قرآن تخت تے لیا تاکہ امت دا حال اے نہ روے قوم دا حال اے نہ روے جناب کوئی عدل دی رمک آوے کوئی اسلام دی گل آوے تاکہ جناب سلطان باؤ نے لکھا نا کوک دلا مت رب سنے درد مندان دیاں آہی ہوں تے سینہ میرا دردی بھریا تے اندر بھرکن باہی ہوں جیسی بھی یہی کہنے کہ یا اللہ کوئی حضور دا غلام تختو تے لیا کوئی محمود غزنوی دا غلام تختو تے لیا کوئی شہاب الدین غوری دا غلام تختو تے لیا کوئی جناب محمد بن قاسم دا غلام تختو تے لیا کوئی فاروق اعظم دا غلام تختو تے لیا کوئی مولا کائنات دا غلام تختو تے لیا یا اللہ سانو کوئی عادل حکمران نصیب فرما انہاں چوروں اور لٹیرے تو ساڑی جان چھڑا اور کدو تک اس
اپنے حبیب دے نا تے بنن والے پاکستان وچ ایک قوم دے ملت دے کپڑے تار تار کردے رہن گے. کدوں تک انہاں دیاں عزتاں اور انہاں دیاں جناب ناموس اور انہاں دی قوم دیاں عزتاں کدوں تک بند کمرے دے اندر وکدیاں رہن گیاں؟ کدوں تک امریکی دلال ساڈے سودے کردے رہن گے جمہوریت دے نا تے, کدی کمیونزم دے نا تے, کدی سوشلزم دے نا تے, اور جناب کدی ایمرجنسی دے نا تے, کدی مارشل لا دے نا تے. کدوں تک امریکی اور روسی اور جناب چائنیز بین الاقوامی دلال ساڈی عزتاں دے سودے کرن گے؟ یا اللہ ہن تو ساڈے تے رحم کر, کوئی اپنے حبیب دے صدقے ساڈے تے عادل حکمران نصیب فرما, کوئی اسلام دا حکمران سانو دے دے. بس ہو گئی ساڈی 75 سال ہو گئے اسی تیرے دین نال بغاوت کر کے کھڑے ہاں. اسی جناب ہمیشہ غلط لوگوں دی طرف کھڑے ہاں اور جناب وڈیرے اور جناب انہاں جناب خانہ اور ملکاں اور جناب کولواں تاڑاں اور جناب نواباں دے اگے کھڑے ہاں. یا اللہ ہن سانو اسلام دے نال کھڑے ہون دی توفیق عطا فرما, اور اس اسلام نال توفیق کھڑے اس اسلام دے نال کھڑے ہون دی توفیق عطا فرما جڑا اسلام حبشی غلام بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیندا. سانو اور پریشان ہونے والی گل نہیں کہ جناب چلے گئے, 4 چلے گئے, سارے بھی ٹر جان, کوئی مسئلہ نہیں, سارے بھی ٹر جان, یہ کوئی مسئلہ نہیں. برا فانا لگا ذکر دا ذمہ اس نے لیا, ہاں سارے بھی ٹر جان, کوئی مسئلہ نہیں. اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال یہ ٹر جان تو پھر کی ہوندا؟ اقبال کہندا ہے جدو عتبہ و شیبہ, ابو جہل و ابو لہب اور جناب یہ سارے جدو حضور دی مخالفت اتر آئے نا تو پھر اسلام انہاں دے پیراں وچ نہیں پیا. اقبال پھر کی ہویا؟ کہندا بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, انچے بولا جبیز. اقبال کہندا عتبہ و شیبہ, ابو جہل و ابو لہب دے قدمہ وچ اسلام نہیں پیا کہ تسی بڑے سردار ہو آ جاؤ اسلام نال. اقبال کہتا ہے انہوں نے قدمت جا کے اسلام نے بھیک نہیں منگی, اسلام نے کی کیتا بلال نو حبشے تو بلایا, صہیب نو روم تو بلوایا, سلمان نو فارس تو بلایا, ابو لہب نو اپنا ہویا بیگانہ کر دیتا, اور پھر کیتا کی اسلام نو تخت تے لے کے آیا. پھر اقبال کیویں آیا؟ کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس. اور اقبال کہندا پھر ہوندا کی ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, وقت دا وزیر اعظم ہوئے, ہاں جی, اور جناب ملک دی سلیبریٹی نہیں انٹرنیشنل اپنے آپ کو سلیبریٹی کہندا ہوئے اور کہندا ہوئے میں بڑا تگڑا, میں بڑا دلیر ہاں, تے جناب ایک دن تھانے جان تو ڈر رہا ہوئے, تے جناب ادھر حضور دے غلام جناب جیل والی چکیاں اور جناب موت سزائے موت والی چکیاں چ بھی آ کے جناب میں بابا جی نو جدو جیل وچ ملن گیا میں کہا بابا جی ہونا آرام ہے, تسی نہیں سی جناب, میں تانوں کہندا سی یہ تے پلا ٹرو ہے جناب بڑے ظالم ہیں. بابا جی نے کیا ہوئے جلیا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی, اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. اور بابا جی نے کیا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا, بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا, جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. ہاں انہیں دسیا انہیں کہا جلے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, اسی تا حضور دے نام واسطے سارا کچھ لے کے پھر دیا, سارا کچھ لے کے ہر وقت پھر دیا, اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی کا دل کردہ حضور دے نا تے ساڑی جان لین واسطے ساڑی گردن ایتھوں بھی حاضر ہے تے ایتھوں بھی حاضر ہے, جتھوں مرضی لے لوے, سانو کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر کوئی تگڑا ہو کے کہا کہ میں ملک ہاں, میں خان ہاں, میں بڑا نوابدار ہاں, وڈیرا تے میری اس تو ہٹ کے عزت کرو, تو پھر اسی کہنے ہیں ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. یہ سانو کوئی ماڑا نظر آ جاوے, کوئی کمزور نظر آ جاوے, پھر ساڑا ایک کام ہے کہ اسی حضور کے جمال دا مظہر بن جائیے, حضور دی شفقت دا مظہر بن جائیے, حضور دی نظر رحمت دا مظہر بن جائیے, اور حضور دی محبت اور حضور دے پیار دا مظہر بن جائیے. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. ہاں, اور اگر کوئی ظالم اور تگڑا وڈیرا ہو کیا ہوئے تو پھر تاسی اس واسطے قہر ذوالجلال بن جاندے ہیں. بس اسلام نہ متھا نہیں لانا, انہوں نے بھی کہنے ہیں اے تہاڈیاں نوابیاں شوابیاں کوئی کم نہیں آنیاں. اسی جناب او میں پاکستان دا بلکہ برے صغیر دا سب تو قدیمی قبرستان ٹھٹھا اور مکلی, اس تو بعد جناب اے میانی صاحب سبروں قدیمی قبرستانن میں جا کے قبروں تے دیکھا, تختیاں بھی گر جاندیاں, قبراں بھی مٹ جاندیاں, بریسٹر جرنیل جناب او فلانے جناب
جج بیوروکریٹ تے پتہ نہیں کی بلاواں تے جسٹس تے جناب سارا کچھ پہ، اور یہ تختیاں بھی دیکھیاں نا ڈگیاں پئیاں، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ ہاں بڑے بڑے جناب ہے، بڑے بڑے پھنے خام ملک تے نواب ہوتے ہیں مٹی دے تھلے آرام نال پہن، کوئی سالاں بعد بھی قبر تے نہیں آندا، لیکن جدو جاؤ سویرے منا پھل علم الدین دی قبر ہوتے ضرور پہ ہوتے۔ ہاں جے تسی سمجھو ملکائیاں اور نوابہ نال تے اتے حامان اور قارون دے نا نہیں رہے، اتے فرعون اور شداد دے نا نہیں رہے، اتے یزید بدنام ہو کے مریا، جے نام زندہ رکھنا چاہتے ہو تے آج بھی حسین دی صافے چاہ کے کھڑے ہو۔ ہاں آج بھی حسین دے غلامہ دی صافے چاہ کے کھڑے ہو، جڑا ہر ستم دے سامنے کھڑے ہونے اور ہر ظالم دے سامنے کھڑے ہو کے کہنے کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا۔ او نہیں ہوتا پھر بڑے سننا ہوتا دے گئے قربانی۔ آج جناب جس کو گھر گل بھی نہ ہوئے اور جناب جس کو گھر دوسری باری سالن نہیں ملتا وہ بھی کہتے ہیں جناب مولوی کی کرن گے۔ میں کہا بچو دیکھ وقت وزیر اعظم میں کہ ایک جناب حافظ سپارہ پڑھانا والا بچہ وہ حضور دے نام تے جیلہ بھی کھاوے جناب جاوے، ایک اتنی بڑی سیلیبریٹی جناب جیل جان تو ڈردا، دوسرا جیل گیا 3 باری وزیر اعظم بن کے باہر نس گیا۔ اور جیلہ انجنی کٹیاں جانیاں، جیلہ محبت رسول نہ کٹیاں جانیاں، اور جیلہ جناب عظم اور طاقت نہ کٹیاں جانیاں، جیلہ مشن نہ کٹیاں جانیاں۔ بھنگڑے تے ہے جمال و پان والے جیلہ نہیں کٹ سکتے، ہاں نچن والے کدی جیلہ نہیں کٹ سکتے، انہوں نے کی پتا ہوئے۔ ہاں اقبال نے کیا کہا وہ دونوں کی پرواز ہے اسی فضا میں، شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور۔ شاہین بھی سے آواز چھوڑتا، کرگس بھی سے آواز چھوڑتا، لیکن شاہین کو لوہے سپر کو نہیں لاتا نگاہ میں۔ اور اقبال آخر چکندہ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت۔ جنہاں نواز عمران خان جناب نجات دہندہ لگدا، اور پھر نواز شریف، اور پھر نون اور خون لیگ، اور پھر پیپلز پارٹی دے جناب جنہوں جناب مورتیوں تے دو چڑھانا تا یاد ہے، لیکن قوم دیاں روٹیاں روندیاں بیٹیاں نہیں یاد۔ جنہاں جناب پتر وزیر خارجہ بڑھوا کے اور جناب 10% مسٹر 10% جو ہے پوری ملک اور قوم کھانے کے بعد، اور وہ بھی جناب جن کو کوئی پتہ نہیں وہ بھی آج قوم کے مسیح ہیں۔ اقبال کہتا ہے اقبال یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے۔ اقبال کہتا ہے اقبال یہ جن کے طواف واشنگٹن اور جناب نیو یارک میں ہوتے ہیں، جن کے جناب طواف اقوام متحدہ میں اور IMF اور عالمی بینک کے دروازوں پر ہوتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اقبال یہ زائرین حریم مغرب، اقبال یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ جن کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی پرواہ نہیں، جن کو ان کی ختم نبوت کے علم کا پتہ نہیں، وہ ہمارے راہبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا راہبر تو علامہ فضل خیر آبادی ہو سکتا ہے، ہمارا راہبر احمد اللہ شامد راسی ہو سکتا ہے، ہمارا راہبر کفایت علی شاہ غافی ہو سکتا ہے، ہمارا راہبر خادم حسین رضوی ہو سکتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یار میں ایک قوم تو حیرانہ کہ ساڑھے لوگ جناب ووٹ مانگنے میں لوگوں کو شرم آندی، اور تانوں کیوں شرم آندی؟ جڑے 8 باری اتوں منتخب ہو کے گئے انہوں نے پانی چلو چ لے کے ڈوب مرنا چاہیے کہ شہرہ دا حال کی کیتا، قوم دا حال کی کیتا، نہ پین واسطے پانی دے سکتے۔ یہ تو شمر دی اولادان جڑے قوم نو پین واسطے صاف پانی نہیں دے سکتے ہیں جی، جڑے جناب قوم نو سہولیات نہیں مقابل تسی آئے کیڑی مرض واسطے، اپنی عیاشیاں واسطے، اپنی پھنے خانیاں واسطے۔ اقبال کہتا ساڈا یہ مقصد نہیں، ساڈے دین دا مقصد ہے سروری در دین ماں خدمت کری اس، عدل فاروقی و فقر حیدری اس۔ اقبال کہنا ساڈے دین دا مقصد ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی قوم دی خدمت کرنا۔ اقبال کس طرح کہنا فاروقی عدل ہوئے کہ حیدری فقر ہوئے تا کرنا۔ کس طرح کہ حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنرن قافلہ جناب تاجران دا قافلہ آیا، آپ بھی کھڑے ہو کے سائڈ تے دیکھ رہے ہیں، تاجران دا قافلہ آیا، سارے مزدور آئے، کولی آئے، انہاں سامان لدیا چلے گئے، ایک تاجر رہ گیا
ہاں جی ایک تاجر رہ گیا اور ایک حضرت سلمان فارسی رہ گیا. انہوں تاجر نو پتہ نہ لگیا بھی یہ گورنر مدائن ہے یا کون ہے. انہیں کہا بابا مزدوری کرنی ہے. حضرت سلمان فارسی نے کہا کرنی مزدوری. انہیں اپنا سارا سامان آپ دے سروں تے لاد دیتا, جڑا باقی بچیا انہیں آپ دے ہاتھاں پکڑا دیتا. آپ نو اگے کے چلایا, پیچھے پیچھے چل پیا. جدو آپ مین بازار جس طرح بازار ہے نا مدائن جو اس وقت بازار چ گزرے تو لوگوں نے دکانہ تو کیا السلام علیکم یا امیر, السلام علیکم یا امیر. لوگوں نے اس طرح ہاتھ لایا. جو پیچھے جڑا تاجر سی نا باہروں آیا سی کسی شہر تو, وہ کہنے لگ پیا اوے لوگوں میرے دکانداروں نے پوچھنے لگ پیا کون ہے بابا جنہوں تسی سارے سلام کرتے ہو. انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا ہے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے. وہ ہکا بکا رہ گیا. اور اقبال کہندا در مدائن افزودان مثل سلمہ در مدائن افزودان. اقبال کہندا ہے اگر اسلام دی اگر جھلک دیکھنی ہے نا تو آج سلمان فارسی ہوں دیکھ. مدائن دے اندر مزدور اور گورنر دے اندر کوئی فرق ہی نہیں رہا. اے اسلام دا نظام ہے, لیکن اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. ہاں اسلام نو ہمیشہ چھپایا جائے گا. اسلام نو اے نہیں دسن گے, اے کدی نہیں دسے اسلام آئے گا ہاتھ کٹ دے گا. میں کہا اسلام آئے گا ضرور چوراں دے ہاتھ کٹے گا, غریبہ دے ہاتھ نہیں کٹے گا. اس چور دا ہاتھ کٹے گا. کیوں اے غریب اپنی دھیاں بیچن تے کیوں مجبور ہویا, اے غریب فاقہ کشی تے کیوں مجبور ہویا. اسلام سے اتنا ڈاڈا کہ فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون. حضرت جناب فاروق اعظم اسلام اتنا ڈاڈا انہاں دی رعایا وچ بھی بچے رون تو دی کڈو تے اناج لاد کے انہوں نے دروازے تے پہنچوا دا کہ عمر تو خلیفۃ المسلمین بعد چوئے پہلے اناج کڈو تے لاد تینا دے دروازے تے پہنچائے. تیری رعایا میں بھوکے روئے کیوں نہیں ستے کیوں ہیں. اسلام کا اتنا ڈاڈا. لیکن اگر اسلام نہ ہوئے تو پھر بچے بھوکنا بھی مر جان, پھر جناب فاقہ کشی نہ بھی مر جان, پھر قوم دیاں بیٹیاں میرا چھانا مارن, بچے نو خود زہر کھلا کے جناب پورے خاندان خود زہر کھلا لین اور جناب ادھار تو تنگ آ کے اپنے آپ نو اپنی نیند سلا لین. لیکن قوم دا درد انہاں دے دلاں وچ نہیں جا سکتا ہے. کیڑی مخلوق ہے جنہاں نو اج تک یاد رکھنا محلہ سون والے نو کدی احساس نہیں ہوندا کہ فٹ پاتھ تے والا سون والے دی رات کیویں گزری. اے اس نو احساس ہوندا جڑا انہاں دے وچ رہندا یا انہاں کولوں بار بار گزردا. انہاں دے اگے تے پیچھے ہٹو بچو, انہاں نو قوم دا کی پتہ ہوئے. اقبال کہتا قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. اقبال کہتا قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. اس کا مطلب پتہ کیا ہے, یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی میں کہا نہیں جھلیا. اقبال نے کیا اس کو کیا سمجھے, بیچارے 2 رکعت کے امام جو صرف مسجد میں جمعے کے 2 فرض پڑھنے آتے ہیں, جو جناب عید کے جناب 2 رکعتیں پڑھنے آتے ہیں, جو شب برات کی رات میں 2 نفل پڑھنے آتے ہیں. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین کے ساتھ اخلاص نصیب فرمائے. جس کے پاس بھی جانا ہے اس کو کہنا ہے جو بھی ہو ہمارا امیدوار, تم نے مہر کرین پر لگانی ہے. اور انشاءاللہ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو پھر نظام ہی کچھ اور ہوگا. اور کسی سے شرما کر ووٹ نہیں مانگنا, بلکہ سینہ کھول کے کہنا ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک, ختم نبوت کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک, مہنگائی کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک, کشمیر کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک. اور قوم کے ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ حضور کا نظام ہے. لبیک.